انبیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حاضرین، اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہماری ہدایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اور فرما کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ اب ہدایت کے لیے کسی اور کے آنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آئے دن آپ سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ پڑھ بھی رہے ہوں گے، نیوز چینلز میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہفتہ دو ہفتے میں کوئی نہ کوئی اچھی نیوز آتی ہے کہ وہ فلاں چرچ کا کوئی عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا، بڑا کھلاڑی فٹ بال پلیئر مسلمان ہو گیا، وہ بڑا سائنسدان مسلمان ہو گیا، ایک بہترین سرجن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ کیوں ہو رہے ہیں لوگ مسلمان؟ ہم جو مسلمان ہیں باپ دادا کے وسیلے سے ہیں، ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہم مسلمان۔ لیکن یہ لوگ جو نئے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ تحقیق کر کے، پڑھ کے، ریسرچ کر کے مسلمان بنے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہتر ہے، ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہتر ہے۔ ہمارا ایمان تقلیدی ہے، ان کا ایمان تحقیقی ہے۔ تحقیق کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور ہم تقلید کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ابا مسلمان، ہم مسلمان، پڑوسی مسلمان، ہم مسلمان، ہمارے گھر والے سب نماز کو جاتے ہیں، ہم بھی نماز کو آ رہے ہیں۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی لذت کیا ہے؟ چکھا ہے کبھی؟ بریانی کے لقمے تو ہم نے چکھے ہیں، دعوتوں میں نئے نئے میٹھے تو ہم نے چکھے ہیں، کبھی نماز کی لذت بھی چکھی ہے؟ دل کہے، زبان کہے واہ کیا مزہ ہے نماز کا، کہہ سکتا ہے کوئی ہم نے وہ مزہ چکھا ہے؟ بس ہم تو دوسرے کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سیکھا تک نہیں ہے، آج تک نماز تک نہیں سیکھا ہے۔ سجدے میں کیا پڑھنا نہیں معلوم، رکوع میں کیا پڑھنا نہیں معلوم۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں دعائے قنوت نہیں آتی، بعض تو سب کچھ آتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو حاضرین، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مفت میں دی ہے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے ہدایت دی ہے۔ زندگی بھر سجدے میں رہ کر سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو بھی اس نعمت پر اللہ کا شکر نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے رب نے ہم کو عطا فرمائی، اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے یہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انبیاء کو نہ بھیجتا تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، اور ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں یہ بات بھی اکثر عرض کرتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم غریب ہیں، غریب ہیں، غریب ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی دولت اور کہہ رہے ہیں غریب ہے۔ شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اللہ نے ایمان دیا، اس کو ماننے والا بنایا، نبی کو تسلیم کرنے والا بنایا، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی؟ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے وہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کوئی تابعدار یعنی نبی کی پیروی کرنے والا نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنی بھی اطاعت کر لے نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا امتی بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، آپ کی امت تمام امتوں میں افضل، مگر حضور کی اطاعت اور پیروی کرنے والا ہو بہو قدم بقدم پیارے نبی کی اطاعت کرے، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہ کرے، تب بھی وہ پچھلے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام پر خاص تجلیات نازل فرماتا ہے، جو بندے جیسی عبادت کرتے ہیں ان کو ویسی تجلی دیتا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی تجلی عطا فرماتا ہے۔ اب تجلی کا مطلب کیا ہے؟ اب دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ حاضرین،
اب مان لیجئے کہ کوئی آدمی ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے یورپین ممالک کا یا پھر امریکہ وغیرہ کی سیر کی، اور وہاں جا کر وہ دیکھا، یہ دیکھا، کیا دیکھا، اب آ کے اپنی شیخی جھاڑ رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا، وہ دیکھا۔ اب یہاں سارے لوگ سن رہے ہیں کہ بھائی کیا، بھائی تمہارے پاس تو دولت تھی، تم چلے گئے، اچھا خاصا پوری دنیا کی سیر کر کے آئے، اپنے آپ پہ افسوس کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی مخلوقات کا ایک جلوہ ہے، کسی ایک کو نظر آیا، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو بندے کر کے اپنا سفر طے کرتے ہیں، جس مقام پہ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ ایک خاص تجلی عطا فرماتا ہے، یعنی اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ بندے جب وہ دیکھنے میں رہ جاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں الف لیلہ کے قصوں میں، ہزار راتوں کے ہزار قصے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے ایک بار دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ یہ بات تو اللہ والے کہتے ہیں حقیقت میں کہ ایک بار رب کا جلوہ دیکھا ہے پھر وہی دیکھنے کی تمنا ہے۔ خالق کائنات ان کو دوبارہ پھر اور جلوہ دکھاتا ہے، دوسرا دکھاتا ہے، کیونکہ ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یا اولیاء کی شان ہے تو نبیوں کی شان اس سے بڑی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی جلوہ دکھایا ہے اپنی صفت کا جلوہ دکھایا ہے، ذات کا جلوہ نہیں دکھایا۔ مطلب اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمت کے جلوے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخشنے کے جلوے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ جبار ہے، دلوں کو جوڑنے کے جلوے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ قہار ہے تو قوم کو تباہ کرنے کے جلوے دکھائے گا۔ اس کی صفات کے جلوے اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھاتا ہے، ذات کا جلوہ صرف اور صرف حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نبیوں کو بھی ذات کا جلوہ اللہ نے نہیں دکھایا۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو جلوہ ذاتی عطا فرمایا، تجلی ذاتی عطا فرمایا، اس کا عکس حضور کے وسیلے سے نبیوں کو بتاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی ذاتی کو انبیاء بھی راست نہیں دیکھ سکتے، نبی کے ہمارے آقا کے وسیلے سے ہی دیکھ سکتے۔ یہ تجلی ذاتی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا جلوہ۔ اب اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ذات کا جلوہ کیا ہوتا ہے، صفات کا جلوہ کیا ہوتا ہے، میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ نے سنا کوئی آدمی بڑا سخی ہے، کیا دیتا ہے بھائی کہ بس دیکھتے رہ جائے۔ گئے آپ اس سے ملنے کے لیے تو وہ تو ماشاءاللہ دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ لینے والوں کا دامن تنگ ہو رہا ہے، مگر صرف دیتے دکھائی دے رہا ہے، خود اپنا جلوہ نہیں دکھا رہا ہے، اپنے چہرے پر اپنی ذات کو پردے میں رکھا ہوا ہے، مگر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ادھر کھلا رہا ہے، ادھر نعمتیں دے رہا ہے، ادھر بیماروں کے صحت کے کام کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی صفت کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، مگر تمنا کرتے ہیں کہ ذات نظر آ جائے۔ ایسے ہی ساری دنیا کے ایمان والے بڑے بڑے اولیاء، اصفیاء، اہل بیت، صحابہ، سب کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جلوہ راست ڈائریکٹ ملتا ہے، مگر ذات کا جلوہ کسی کو آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہیں ملا۔ اگر نبیوں کو ملا ہے اور صحابہ میں خاص حضرات کو ملا ہے، اہل بیت میں بھی خاص حضرات کو ملا ہے، تو حضور کے وسیلے سے حضور نے جو جلوہ دیکھا اس سے ملا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ملا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ملا ہے۔ اور ایسے جلوے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے، جب سے آپ کا نور بنا تب سے لے کر آج تک قیامت تک ہر لمحہ خدا کی ذات کا نیا جلوہ حضور دیکھتے ہیں۔ یہ شان حضرت امام ربانی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سب باتیں جب ہم سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں بھی نہ آئے، کیا ذات کا جلوہ، کیا صفت کا جلوہ، کیا ہے مول صاحب؟ وہ ہے بھائی، اب ہمارے کو کمپیوٹر کی بات کرے تو سمجھ میں آتا، فون کی بات کرے تو سمجھ میں آتا، انٹرنیٹ بولے تو سمجھ میں آتا۔ اب یہ ذات کے جلوے، صفت کے جلوے وہ کیا ہوتے، صفت کیا ہوتی، ذات کیا ہوتی، رحمت کیا ہوتی، قہاریت کیا ہوتی، آپ وہ راستے پہ چلیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ ہم انٹرنیٹ کے راستے پہ چل رہے ہیں اس لیے انٹرنیٹ معلوم ہے، دین کے راستے پر چلیے پتا چلے گا دین میں کیا مزہ ہے، دین میں کیا مزہ ہے۔ دین کے راستے میں بیمار ہیں، دنیا کے راستے میں صحت مند ہیں، دوڑ رہے، لیکن دنیا کا راستہ ہم کو جنت کی طرف نہیں لے جاتا،
دین کا راستہ ہم کو جنت کی طرف، اللہ کے جلووں کی طرف لے جاتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا